لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب الكريم. والحمد لله الذي جعلنا من متمسكين بولاية علي بن أبي طالب. والحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين وقاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد المؤيد والرسول المسجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صلوات پر محمد اور آل غازی میں ایک صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے ہم اما یجیب پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں مسائل بعد تابوت برآمد ہوگا تو اس وقت یہ دعا نہیں ہو سکتی ہے. شیبو صاحب کافی علیل ہیں، ان کے لیے ہم 5 بار اما یجیب پڑھ لیتے ہیں. مولا انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ سورہ مبارک لقمان کی آیہ کریمہ ہے. سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20. خالق کون و مکان مالک ارض و سما اپنی محکم اور معظم کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے اختیار میں عطا کر دیا ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور تمہارے اوپر ساری نعمتوں کو تمام کر دیا، ساری نعمتوں کو تمہیں عطا کر دیا، چاہے وہ نعمت ظاہری ہو، چاہے وہ نعمت باطنی ہو. نعمت چاری طریقے کی ہو سکتی ہے، یا ظاہری ہوگی یا باطنی ہوگی، یا چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی. پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دے رہے ہیں، ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر نچھاور کر دے رہے ہیں، عطا کر دے رہے ہیں. اب یہ اپنا ذوق ہے اور اپنا شعور ہے کہ کون کس نعمت کو درک کرتا ہے اور کس نعمت کا انکار کر دیتا ہے. جس میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت عقل جسے کہا جاتا ہے، عقل کو پروردگار عالم نے لوگوں کو عنایت کیا. اب جو صاحبان عقل ہوں گے وہ نعمتوں کی قدر جانیں گے، اور جن کے پاس عقل ہی نہیں ہوگی وہ نعمتوں کو کیا درک کر سکتے ہیں. تو ساری نعمتیں جن میں اہم ترین نعمت عقل ہے، اور جس کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھے گا کہ حقیقی نعمت کسے کہا جاتا ہے، وہ سمجھے گا کہ نعمت کس کے اوپر مکمل ہوئی ہے، وہ سمجھے گا اتمام نعمت کہاں ہوئی ہے، وہ سمجھے گا کہ کہاں پر نعمتوں کو پروردگار عالم نے مکمل کیا ہے. جو صاحب عقل ہوگا وہ درک کرے گا، لیکن جس کے پاس عقل ہی نہیں ہوگی وہ نعمتوں کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور ولایت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ایک طرف ہے. توجہ کریں، ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، ولایت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ایک طرف ہے. کسی نعمت کے لیے اتمام کا لفظ نہیں استعمال ہوا، لیکن جب ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا، جب ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اتمام کا اعلان ہوا، الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو پتہ چلا کہ نعمت کا اتمام غدیر میں ہوا ہے، اور نعمت کسی اور چیز کے اوپر مکمل نہیں ہوتی. اگر مکمل نعمت چاہیے تو ولایت اہل بیت کو سینے میں بسانا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے اوپر. موضوع سے میں بالکل نہیں ہٹ رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. مجھے بھی معلوم ہے کہ سید الساجدین اور سید الصابرین کا ذکر ہے، لیکن یہ ان سے الگ نہیں ہے. اتمام نعمت میں حلال مشکلات سے یہ جدا بھی نہیں ہے، الگ بھی نہیں ہے. پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے تمام زمین کی چیزوں کو اور تمام آسمان کی چیزوں کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے اختیار میں کیا کیا ہے، زمین کی کتنی چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور آسمان کی کتنی چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تو کہاں تک آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں اور کہاں تک آپ ہمیں پہنچا سکتے ہیں؟ روٹی، کھانا، کپڑا، جانور، حیوان، یہی سب تو بتا سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اختیار میں ہے. لیکن اللہ نے صرف کھانے پینے کی چیزوں کو تو نہیں بتایا کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے تسخر میں ہیں، آپ ان کے اوپر پورا حق تصرف رکھتے ہیں. بلکہ زمین میں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور آسمان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کے اختیار میں زمین کی ساری چیزیں ہوں گی اور آپ کے اختیار میں آسمان کی ساری چیزیں ہوں گی، تب تو اس آیے کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں، ورنہ ہم اس آیے کریمہ کے مصداق نہیں ہو سکتے. ہمارے اختیار میں کتنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. لیکن ہم اگر چاہیں کہ اپنے اختیارات کو دکھانا اگر چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آسمان کی چیزوں کو اپنے قریب بلا لیں. کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ آسمان کی چیزیں ہمارے قریب آ جائیں. ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ جانوروں کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے کوئی تسبیح پڑھوا لیں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جانور بلا کے کوئی کلمہ پڑھوا لیں؟ جانوروں سے ہم کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، جانوروں سے ہم تسبیح پڑھوا سکتے ہیں. حیوان مفترس کے اوپر ہم اختیار رکھ سکتے ہیں. چاند، سورج، کہکشاں کے اوپر ہمارا اختیار ہو سکتا ہے. کن کن چیزوں کے اوپر اختیار ہے؟ پروردگار عالم تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے زمین کی ساری چیزوں کو اور آسمان کی ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا، جیسے جی چاہے ویسے تم تصرف کرو. تو ہمارے سمجھ میں آیا کہ کچھ تو ایسی ذوات ہیں جو اتنی مقدس ہیں کہ جن کے اختیار میں آسمان کی بھی چیزیں ہیں اور جن کے
کے اختیار میں زمین کی بھی چیزیں ہیں، توجہ کیجئے گا، جن کے اختیار میں زمین کی بھی چیزیں ہیں، جن کے اختیار میں آسمان کی بھی چیزیں ہیں، تو ہمیں صرف ایک گھرانہ ملتا ہے جو یا تو محمد کا گھرانہ ہے یا آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اس میں کوئی ایک کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ 14 کے اندر یہ اختیار ہے۔ صلوات۔ 14 کے اندر یہ سارے اختیارات ہیں۔ اگر چاہیں تو زمین کے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیں، اگر چاہیں تو جانوروں سے تسبیح پڑھوا دیں، اگر چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، اگر چاہیں تو مردوں سے گواہی دلا دیں، اگر چاہیں تو پتھروں سے کلام کرا دیں، اگر چاہیں تو سورج کو پلٹا دیں، اگر چاہیں تو تاروں کو اپنے دروازوں پہ بلا لیں، اگر چاہیں تو ملائکہ کو اپنے گھر کا نوکر اور ملازم بنا لیں، اگر چاہیں تو یہ نوکر ان کے یہاں آن کے چکی چلائیں، اگر چاہیں تو ان کے یہاں آ کے گہوارہ جھلائیں۔ تو پتہ چلا یہ اختیارات کچھ ذوات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہی اختیار محمد کا بھی ہے، یہی اختیار علی کا بھی ہے، یہی اختیار حسن کا بھی ہے، یہی اختیار حسین کا بھی ہے، اور یہی اختیار سید الساجدین زین العابدین کا بھی ہے۔ صلوات۔ تھوڑی سی زحمت ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تاریخ کے 2 ایسے واقعات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جسے دیکھنا ہے یہ علامہ مجلسی کی حیات القلوب میں بھی ہے اور دمعۃ الثاقبہ میں بھی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں وہاں آپ کو مل سکتی ہیں، اس لیے کہ طلاب کا مجمع ہے اور یہ زیادہ تتبع اور جستجو اور تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان کو حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کے اوپر۔ ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ خود جن کی یہ مجلس، جن کے طفیل میں یہ مجلس برپا ہوئی ہے، مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی کے سامنے جب کوئی طالب علم آتا تھا تو طالب علم کی عظمت اور احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بھی دمعۃ الثاقبہ میں تحریر ہے۔ طالب علم کی عظمت اور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے جد رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ توجہ کریں، عظمت سمجھیں۔ طالب علموں کا احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب خود وقت کا امام احترام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر تو بدرجہ اولا واجب ہے کہ ہم طلاب علوم دینیہ کا احترام کریں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے اوپر۔ عظمت ہے، احترام ہے۔ تو ہم تسخیر کی بات کر رہے تھے کہ ساری چیزیں ان کے اختیارات میں، ہر چیز ان کی مطیع ہے، ہر چیز ان کی تابع ہے، ہر چیز ان کی فرما بردار ہے۔ تاریخ میں 2 واقعے ایسے ہیں،
ایک حلال مشکلات مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور ایک سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ رسول اسلام کے بعد جب یہ خلافت اور امامت حلال مشکلات مولائے کائنات کو ملی تو لوگوں نے جناب عباس جو رسول اسلام کے چچا تھے اور مولائے کائنات کے بھی چچا تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ بھتیجے ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ چچا ہیں، آپ کو اختیار زیادہ ہے، رسول کے وارث آپ ہیں، آپ آگے بڑھیں، رسول کا جتنا ترکہ ہے وہ سب آپ لے لیں۔ منع کرتے رہے لیکن لوگ نہیں مانے، بار بار آپ سے آن کے یہ کہتے رہے کہ لیجئے، حقدار آپ ہیں، میراث آپ کا حق ہے۔ تو اتمام حجت کے لیے جناب عباس مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے اور آن کے کہا کہ میں چچا ہوں، میرا حق زیادہ ہے، میراث ہمیں ملنی چاہیے۔ تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ جو کچھ تھا وہ تو لوگ لے چکے ہیں، رسول کا مخصوص ترکہ ہے جو انبیاء ما سبق کی میراث ہے، اسے ہر انسان نہیں لے سکتا، اس کو یا نبی لے سکتا ہے یا ان کا خاص کوئی ولی ہو وہ لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کہا رسول نے جو چھوڑا ہے اسے آپ ہمیں دیجئے، یہ لوگ بزد ہیں، سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں میراث میں چاہیے۔ کیا ہے؟ رسول کا امامہ ہے، رسول کی قبا ہے، رسول کی عبا ہے، رسول کی تلوار ہے، رسول کی سواری ہے، یہ ساری چیزوں کے حقدار ہم ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ملنا چاہیے ہیں۔ مولائے کائنات نے 2 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ امامہ رکھا ہے، یہ عبا رکھی ہوئی ہے، یہ قبا رکھی ہوئی ہے، یہ تلوار ہے اور باہر سواری کھڑی ہے، آپ اگر اٹھا سکیں تو لے جائیں۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آپ اگر اٹھا سکیں تو لے جائیں۔ جناب عباس آگے بڑھے، امامہ اٹھانا چاہا تو امامہ اٹھتا نہیں، عبا اٹھانی چاہی تو عبا اٹھتی نہیں، قبا اٹھانی چاہی تو اٹھتی نہیں، تلوار کو اٹھانا چاہا تو اٹھا نہیں، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہے تو سوار کیا نہیں۔ تو اب یہاں پہ لوگوں کے سامنے جناب عباس نے یہ کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ یہ میری میراث نہیں ہے۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جو اٹھ کے جانے لگے تو مولا نے فرمایا رکیے، ٹھہریے، ذرا دیکھ لیجئے۔ امامہ سر پہ رکھا، قبا زیب تن کیا، عبا دوش پہ ڈالی، تلوار حمائل کیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، مدینے کی گلیوں میں طواف کیا اور آئے۔ اس کے بعد وہی امامہ امام حسن علیہ السلام کو دیا، وہی قبا امام حسن علیہ السلام کو دیا، وہی عبا امام حسن علیہ السلام کو دیا، وہی تلوار امام حسن علیہ السلام کو دیا۔ اب رسول کا قد کیا تھا، امام حسن کا قد کیا تھا؟ امامہ خود سے اتباع میں آ کے چھوٹا ہو گیا، قبا خود سے چھوٹی ہو گئی، عبا خود سے چھوٹی ہو گئی، تلوار کو حمائل کیا، گھوڑے نے اپنی پشت کو نیچا کیا، مدینے کی گلیوں میں سوار ہو کے طواف کر کے آئے۔ اب جو پلٹ کے آئے تو وہی امامہ امام حسین علیہ السلام کو دیا، وہی قبا امام حسین علیہ السلام کو دی، وہی عبا امام حسین علیہ السلام کو دی، وہی تلوار امام حسین
حسین علیہ السلام کو دیا، اب امامہ اور چھوٹا ہوا، قبا اور چھوٹی ہوئی، ابا اور چھوٹی ہوئی، گھوڑے نے اپنے پشت کو اور نیچے کیا، قیامت تک کے لیے مدینے کی گلیوں میں سیر کر کے بتایا یہ حق سب نہیں اٹھا سکتا، جو نائب رسول ہوتا ہے وہی اٹھا سکتا ہے۔ صلوات۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ سب نہیں اٹھا سکتا۔ تو اب ہمیں سوال ہے، جناب عباس بڑے نیک انسان ہیں، انہوں نے آ کے مطالبہ میراث کیا کیوں؟ مطالبہ میراث کیا کیوں جبکہ آپ ساری کیفیتوں کو جان رہے تھے؟ تو جناب عباس ہمیں یہ بتلائیں گے، ارے ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں چچا ہو کے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب میں چچا ہو کے رسول کا لباس نہیں اٹھا سکتا تو بار شریعت کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ صلوات۔ یہ ساری چیزیں تابع ہیں، ساری چیزیں پیروی کر رہی ہیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگوں نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ امامت کا حق آپ کا ہے۔ چاہنے والے دوڑ کے آ رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ امام تو آپ ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ امامت کا حق کسی اور کا نہیں ہے۔ محمد حنفیہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اصرار پر سید سجاد کے پاس آئے۔ وہ بھی کس وقت؟ جب آپ مکے میں ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، آئے پورا مجمع ساتھ میں ہے اور مجمع کو لے کے آپ تشریف لائے۔ جناب سید الساجدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آن کے کہا یہ بیٹا سجاد، یہ امامت کا حق میرا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مجھے ملنا چاہیے۔ کہا چچا، رشتے میں آپ عمر میں بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، عزت اور احترام ہمارا فریضہ ہے، لیکن یہ منصب امامت نہ بڑے ہونے کی بنیاد پہ ملتی ہے اور نہ ہی رشتے کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ یہ رشتے امامت جسے پروردگار دیتا ہے اسے یہ عطا ہوتی ہے۔ کہا نہیں، لوگوں کی ضد ہے، لوگوں کی تکرار ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ امامت آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، تو یہ سامنے خانہ کعبہ ہے، اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، لوگ بوسے لیا کرتے ہیں، چلیے آپ گواہی دلا دیجئے۔ اگر حجر اسود آپ کی امامت کا بوسہ گواہی دے دے تو امام وقت آپ ہیں، اور اگر حجر اسود میری امامت کی گواہی دے دے تو امام میں ہوں۔ پوری توجہ میں چاہ رہا ہوں، اگر حجر اسود میری امامت کی گواہی دے دے تو امام میں، اور اگر حجر اسود آپ کے امامت کی گواہی دے دے تو امام آپ۔ سارے لوگ خانہ کعبہ کے قریب ہیں، آگے بڑھے، حجر اسود کے قریب آئے اور کہا چچا آپ بزرگوار ہیں، بڑے ہیں، کہیے، سوال کیجئے۔ جناب محمد حنفیہ نے حجر اسود سے کلام کیا، حجر اسود نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، حجر اسود نے کوئی جواب نہ دیا۔
اب مولا امام سید سجاد نے جیسے کہا کہ اے حجر اسود مجھے بتا وقت کا امام کون ہے، حجر اسود گویا ہوا کہ وقت کا امام اے زین العابدین آپ ہیں۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وقت کا امام اے زین العابدین آپ ہیں۔ تو پتا چلا کہ امام کا اختیار یا اس خاندان کا اختیار ایسا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو رسول نے پتھروں سے گواہی دلائی، اور جب ضرورت پڑی تو سید الساجدین نے حجر اسود سے گواہی دلائی۔ صلوات۔ تین بار جناب عباس نے تو ایک بار، لیکن جناب محمد حنفیہ کو تین بار لوگ لے کے آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے حجر اسود سے گواہی دلوائی، دوسری مرتبہ آپ نے جانوروں سے گواہی دلوائی، تیسری مرتبہ آپ نے قبر کے مردے کو زندہ کر کے گواہی دلائی۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے اختیار میں زمین کی ساری چیزوں کو دے دیا اور آسمان کی ساری چیزوں کو دے دیا۔ امام زین العابدین نے زمین کے گڑے ہوئے مردے سے بھی گواہی دلوا کے بتایا، جانور کو بلوا کے بتایا، پتھر سے گواہی دلوا کے بتایا۔ جو اختیار میرے دادا کا ہے، میرے نانا کا ہے، وہی اختیار میرا بھی ہے۔ صلوات۔ پتا ہے آپ کو، معلوم ہے آپ کو کہ ہشام ابن عبد الملک جب حج کے لیے آیا تھا تو لوگوں نے اسے راستہ نہیں دیا تھا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے سکے۔ وہیں ایک اونچا سا ممبر بنوایا اور اس بلندی ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا تاکہ حاجیوں کے ہجوم کو دیکھے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک سید جلیل القدر چلا آ رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہی مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، اور آپ نے آ کے طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب پریشان ہوا، گھبرا گیا، کہنے لگا یہ کون آ گیا ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ فرزدق وہاں موجود تھا، کہا تم نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں، ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے جسے بطحاء کی سرزمین جانتی ہے، مکہ جانتا ہے، منی جانتا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ اب پتا چلا کہ ہشام دولت پہ حکومت کر سکتا ہے، دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ صلوات۔ اگر اجازت دیں تو ایک بات اور عرض کر دیں، نہیں تو یہیں سے ہم ربط مصائب دے دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ بڑے کمالات ہیں سرکار زین العابدین علیہ السلام کے۔ تاریخیں بتاتی ہیں
عبادت کی منزل میں آپ کتنے بڑے عابد تھے بھائی. مولا کائنات بھی بڑی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ شہزادی زہرا بھی بڑی عبادتیں کرتی تھیں. خود رسول اسلام بھی بڑی عبادتیں کرتے تھے. اتنا کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، شہزادی کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا اور اللہ کو کہنا پڑا کہ راتوں میں کھڑے ہوئیے لیکن تھوڑا کم کیجئے کہ آپ کو اتنی تکلیف نہ ہو. یہ سارے عابد ہیں، شب زندہ دار ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن کسی کے لیے زین العابدین کا لفظ آیا؟ کسی کے لیے زین العابدین کا لفظ آیا؟ کسی کے لیے سید الساجدین کا لفظ آیا؟ کسی کے لیے؟ یہ سب اپنی اپنی عبادتیں ایسی کی ہیں کہ تاریخ نے لکھا ہے ہزار رکعت نمازیں. سب نے بڑا صبر کیا ہے، لیکن کسی کو سید الصابرین نہیں کہا گیا، کسی کو سید الساجدین نہیں کہا گیا. اگر کسی کو کہا گیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ لقب صرف اور صرف چوتھے امام ہی سے ہے، انہی سے مخصوص ہے. سید الساجدین، زین العابدین، یہ آپ ہی کو لقب کیوں ملا؟ عبادتیں تو سب نے کی، لیکن سب کی عبادتوں میں اور سید سجاد کی عبادت میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. شیطان مصلی عبادت پہ آیا. عبادت کر رہے ہیں آپ، پہلے سجدگاہ کے کنارے کنارے 7 منہ کا بن کے پوری چاروں طرف سے اس نے طواف کرنا شروع کیا، لیکن آپ کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. ویسے ہی عبادت میں آپ مصروف ہیں، ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں. عاجز آ گیا تو انگوٹھے کو چبانے لگا. پوری توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں، تاریخ سے تاریخ ملانا چاہتا ہوں. سید الساجدین کے انگوٹھے کو چبانے لگا، چبا چبا کے تھک گیا، لیکن آپ کی عبادت پر کوئی خلل واقع نہیں ہوا. عبادت ویسی ہے. سلام پڑھا، نماز تمام کی، ہاتف غیبی کی آواز آئی، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین. پروردگار نے ہاتف غیبی سے کہلوایا کہ تم ہی زین العابدین ہو، تم ہی عبادت کی زینت ہو. تو پتا چلا تاریخ میں 2 لوگ ہیں، ایک مصلی عبادت پر سانپ دیکھنے کے بعد بھی انگوٹھا چبانے کے بعد بھی عبادت پہ کوئی خلل نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہے جو دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے، رسول کے ساتھ ہے، سانپ دیکھ کے چلا چلا کے روتا ہے. صلوات. شجاعت ہونی چاہیے ہادی کے لیے. اگر ہادی ہے تو وہ شجاع ہو، ہادی ہے تو وہ بہادر ہو. اسی لیے میرے مولا نے شام کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں. آتانی ستن
وَفَضَّلْنِي سَبْعًا، مجھے 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں اور 7 چیزوں پہ مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ علم ہے، حلم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، شجاعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے جو سب کو نہیں ملتا۔ بھائی رہبری کے لیے، امامت کے لیے ایک شجاعت بھی شرط ہے۔ لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن حق بات کہنی ہوتی ہے تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ صلوات۔ بس باتیں تو بہت ہیں، ساری باتوں کو ایک مجلس میں نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن طلاب کا مجمع ہے اور مومنین بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے لیے 2 ہدیہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ پہلا ہدیہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں حسن القول تسر المال وتنمل رزق وتنسع الاجل۔ اگر انسان اچھی بات کرتا ہے، یہ تحفہ ہے مولا امام سجاد کا، اسے اپنے سینے میں بسا کے رکھیے گا، اس لیے کہ لوگوں کے زیادہ تر جتنے گناہ ہوتے ہیں اسی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تلخی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں احسن القول تسر المال، اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، شیریں بیانی سے کام لیتا ہے، کلام میں اس کے نرمی ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات کہنا جو لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے، فائدہ کیا ہے احسن القول کا؟ فرمایا تسر المال، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ وتنمِ الرزق، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وتنسع الاجل، موت تاخیر سے آتی ہے۔ وتدخل الجنہ، ویحبب الاہل، اور اہل و عیال میں محبت بڑھاتا ہے، گھر والوں میں محبت بڑھاتا ہے، اور وتدخل الجنہ، جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک نیک کلامی، اچھی بات، اچھی گفتگو، کوئی اور نہیں فرما رہا ہے، مولا سید سجاد علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر اچھی بات کرتا ہے تو 5 چیزیں اسے عطا ہوتی ہیں۔ مال بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، موت تاخیر سے آتی ہے، موت جلدی نہیں آتی، ناگہانی نہیں آتی، گھر والوں کے درمیان اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہی انسان بد کلامی کرتا ہے، بد سخن ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اسے موت جلدی دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔
تحفہ یہ ہے، اور دوسرا تحفہ ہے، یہ حدیث بسا کے رکھیے گا سینے میں، علائم المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ الورع عند الخلوہ، جب انسان خالی جگہ پہ ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں گناہ سے بچے۔ الورع عند الخلوہ، مجمع عام میں کون گناہ کرتا ہے؟ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ ہوں اور وہ گناہ کے اسباب ہوں، ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، اسے کہتے ہیں تقویٰ، اور اسے کہتے ہیں پرہیزگاری، اسے کہتے ہیں مومن کی پہچان، اور اسے کہتے ہیں مومن کی نشانی۔ توجہ کریں آپ، ہم موبائل چلا رہے ہیں، موبائل میں بہت سارے فضولیات آتے ہیں، سب کے سامنے بیٹھ کے سب کچھ تھوڑی دیکھیں گے۔ جب کوئی نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے، بہت سارے گناہ کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک گناہ کا سبب موبائل بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ہم نے اس میں ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا کہ جس سے انسان پورے وجود کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ نہیں ہے کہ مجمع عام میں گناہوں سے اجتناب کرے، مومن کی علامت یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہو تب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے گناہوں سے اجتناب کر دے، اسے مومن کہتے ہیں۔ صلوات۔ پہلی علامت یہ ہے الورع عند الخلوہ، دوسری علامت ہے الصدقۃ عند القلہ، جب تمہارے پاس مال کم ہو، بھرا ہوا ہے تو کوئی بھی دے دے گا، جب کم مال ہو تو اس میں سے صدقہ کرو، اس میں سے خیرات کرو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صدقہ دینے سے جتنا دیا ہے اس کے 70 گنا بڑھا کے واپس ملتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ صدقہ قلیل مال ہے تب بھی دے، اور تیسری علامت یہ ہے الصبر عند المصیبہ، جب مصیبت پڑے تو صبر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دوسروں سے بتانے سے، دوسروں کے سامنے شکوہ کرنے سے کوئی اس چیز کو دور نہیں کر دیتا ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جا کے بعد میں یہی انسان مذاق اڑاتا ہے۔ تو جب اللہ کو اپنا رازدار نہیں سمجھ سکے تو انسان کو اپنا رازدار کیوں بناتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ اور چوتھی علامت یہ ہے، اور چوتھی علامت یہ ہے، بس ختم کیا میں نے، چوتھی علامت یہ ہے الحلم عند الغضب، جب غصہ آئے تو غصے کو پی لینا۔ جلدی جلدی میں بات کو تمام کروں۔ اور پانچویں علامت والصدق عند الخوف، جب ڈر ہو، خوف ہو، اس کے باوجود بھی سچ بولے۔ لیکن ہمارے ہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی علت ہے، اس کے باوجود بھی بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ عادت ہے۔ سید سجاد کے نزدیک
اسے مومن نہیں سمجھا جاتا۔ سید سجاد نے 5 مومن کی علامتیں بتائی ہیں۔ اب اپنے اندر اسے تلاش کرے کہ ہمارے اندر یہ 5 علامتیں ہیں تو ہم مومن ہیں، ورنہ ظاہر المومن ہے، باطن المومن نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل بس عزیزو، یہ وہ امام ہے کہ جس نے پوری زندگی صبر کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق 35 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 40 سال مدت امامت سمجھ لیجئے۔ 24 سال یا 25 سال کے سن میں آپ کے بابا کی شہادت ہوئی، اور یہ 35 سال یا 40 سال سید سجاد نے بڑے کرب و بے چینی میں بسر کیا۔ مسلسل روتے رہے، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ عزادارو، ہم سے 10 منٹ نہیں رویا جاتا، ہمارے آنسو 10 منٹ میں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے اوپر مصیبت پڑی ہوتی ہے نا، وہ مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد اس کے آنسو بند نہیں ہوتے۔ اگر پانی آتا ہے تو پانی دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، فرماتے ہیں اسی پانی کے لیے میرا بھائی ششماہا مجاہد علی اصغر مار دیا گیا، اسی پانی کے لیے شہزادے علی اکبر کو مار دیا گیا، اسی پانی کے لیے میرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ عزاداروں، پانی دیکھا تب رونے لگے، کھانا دیکھا تب آپ رونے لگے کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا، اے پھوپھی اماں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو عرض کیا بیٹا، سید سجاد کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا بھی ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ اے عزادارو، میرا سید سجاد ہر موقع پہ پانی دیکھا تب روئے، کھانا دیکھا تب روئے، گوشت دیکھا، قصاب کی دکان دیکھی، بلک کے تڑپ کے رونے لگے۔ ارے جب قصاب آپ کو آتا دیکھتے تھے نا تو فوراً گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیوں ڈال دیتے؟ پوچھتے کیوں کپڑا ڈال دیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ دیکھو سید سجاد آ رہے ہیں، ابھی گوشت کو دیکھیں گے تو زاروں قطار رونے لگیں گے اور کہیں گے ارے ایسے ہی میں نے کربلا میں دیکھا تھا، ارے میرے چچا کے جسم عباس کے اوپر اتنی تلواریں ماری گئی تھی کہ ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے جدا ہو گئے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، یہ میرا مولا ہے، میرا غریب امام، میرا سید سجاد مسلسل روتا رہا، مسلسل آنسو بہاتا رہا، مسلسل اپنے بابا پہ روتا رہا۔ ایک دن وہ تھا کہ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو پانی کے جیسے بہتے تھے، پھر ایک دن وہ آیا کہ جب آپ کے آنکھوں سے پانی نہیں خون بہنے لگا۔ جزاکم اللہ
خیر الجزا۔ یہ عزادارو، ارے جب آپ آئے تو کیا دیکھا کہ منہال کوفے سے آئے ہوئے ہیں۔ منہال نے پوچھا سید سجاد کے بارے میں، پوچھا مولا کے بارے میں، پوچھا بھلا مکان ہے، گئے، اب دیکھا تو چھت سے پانی گر رہا تھا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کپڑوں کو سمیٹنا تھا عزادارو۔ ارے دیکھنے والے نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے کپڑوں کو سمیٹا؟ کہا چھت سے پانی گر رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیسا پانی کا تم نے پہچانا نہیں۔ ارے تمہارے آقا کے سامنے جب وضو کے لیے پانی آتا ہے تو اس قدر روتے ہیں کہ آنسو پر نالے سے پانی کے جیسے بہتا ہے۔ اے منہال، یہ پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں۔ سید سجاد کی خدمت میں جب منہال پہنچے تو منہال نے کہا آقا آپ اتنا، ابھی آپ نے کربلا کا غم نہیں بلایا، ابھی آپ ایسے ہی رو رہے ہیں۔ کہا اے منہال، ارے یعقوب کا ایک بیٹا غائب ہوا تھا، روتے روتے آنکھیں پترا گئی تھی، لیکن میرے 18 فخر یوسف کربلا کی سرزمین پر بے جرم و خطا بھوکے پیاسے مارے گئے، میرے آنسو کیسے بند ہوں گے؟ ایک مرتبہ منہال نے کہا آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تڑپ کے کہا ہاں منہال، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن تم نے انصاف نہ کیا منہال۔ ارے منہال، تم نے انصاف نہ کیا، شہادت میراث ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں کا بے کجاوا اونٹوں پر بٹھانا، شرابی کے دربار میں لانا، پسے پشت ہاتھوں کا باندھنا، بے مقنع و چادر کوفہ و شام میں پھرایا جانا۔ اے منہال، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ سید سجاد سے سوال ہوا، اے آقا سب سے زیادہ غم آپ کو کہاں پہنچا؟ سب سے بڑی مصیبت آپ پہ کہاں پہنچی؟ تو میرے مولا نے رو کے کہا الشام، 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 سب سے بڑی مصیبت ہمارے اوپر ارے شام میں پڑی۔ دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ بس چند منٹ عزادارو، شہادت کی مجلس ہے، مولا سید سجاد کا پرسہ آپ کو دینا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، یہی وہ شام ہے، یہی وہ شام ہے کہ جہاں پہ سید سجاد ہے، اہل حرم ہے، قافلہ ٹھہرایا گیا ہے۔ عزادارو، راوی بیان کرتا ہے کہ ایک شہر روس کا رہنے والا مسافر آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا شام پورا دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، لوگ لباس فاخرہ پہنے ہوئے ہیں، دیبا و حریر کے پردے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، نقارے بج رہے ہیں، شراب کی بوتلیں لے لے کے لوگ آ جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا یہ مسلمانوں کی کوئی عید کا دن ہے جو اتنا اہتمام کیا گیا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں؟ ارے تو کہیں باہر سے آیا؟ کہا ہاں، ایک خارجی نے خروج کیا تھا، ارے وہ کربلا میں مارا گیا، ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے جیسے ہی یہ سنا، کہا میں بھی آگے بڑھا، میں نے دیکھا تو باب الساعہ کے اوپر قافلہ ہے، باب الساعہ سے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اب وہ قافلہ لایا جا رہا، دیکھا لمبے 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 نیزوں کے اوپر
پر لگے ہیں، سر آگے آگے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے خواتین ہیں، مخدرات ہیں، اور اس کے پیچھے سید سجاد ہے۔ اے عزادارو، اور راوی کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، میں نے سوال کیا ارے یہ کون آنے والا ہو سکتا ہے؟ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس قیدی کے پاس پہنچا جو بے مہار بے کجاوا اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، چاروں طرف سے کھینچنے والے کھینچ رہے ہیں، گردن اس کی جھکی ہوئی ہے۔ میں نے آن کے اس سے سوال کیا اے قیدی، اے اسیر، مجھے اتنا بتلا دے کہ تمہیں کس جرم میں کربلا میں مارا گیا، تمہیں کس جرم میں کربلا میں شہید کیا گیا؟ ارے یہ سننا تھا۔ ارے اس قیدی نے کہا اے سالم نے سعد، ارے تو نے پہچانا نہیں، ارے میں زین العابدین، ارے میں زین العابدین، وہ دیکھ میرے بابا کا سر لو کے لہجہ پہ آئے، وہ دیکھ میری مائیں اور بہنیں ارے بے پردہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے سعد، کیا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں، کہا 2000 درہم میرے پاس ہے۔ کہا جا جلدی سے چادریں خرید کے لا، میری پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں ڈال۔ ارے 1000 کی چادریں خرید کے لایا، ارے جیسے سروں پہ ڈالا، لہجے کی علیوں سے چادروں کو اٹھانا شروع کیا۔ ایک شور اٹھا، واہ جابا، کہا اب کوئی دوسرا حکم ہو تو بتائیے۔ بس عزادارو، کہا اے سعد، ارے آگے جا، یہ پیسے کے پجاری ہے، اگر تیرے پاس جو 1000 درہم بچا ہے نا، یہ نیزہ برداروں سے کہہ دے کہ سروں کو لے کے آگے داخل ہو جائے، میری پھوپھیوں کا پردہ بچ جائے۔ 1000 درہم دیا، کچھ دیر کے لیے آگے بڑھے۔ سید سجاد کو سب سے بڑا دکھ کب ہوا عزادارو؟ جب ظالم نے حکم دیا اب سیدالیوں کو یہاں سے لنگے پاؤں چلنا ہے، پیدل چلنا ہے۔ ارے زینب نے کہا میں آگے نہ بڑھوں گی۔ ظالم تازیانہ لے کے بڑھا، سید سجاد کے پشت مارا، اپنے پھوپھی سے کہو ارے والد دربار ہو، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون گر رہے عزادارو۔ ارے 700 کرسی نشین ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، جیسے ہی شہداء کے سر پہنچے ہیں یزید نے دسترخوان بچھایا، اس کے اوپر شراب نوشی جاری کی، بچے ہوئے شراب کو سرکار سید الشہداء کے ارے ریش مبارک پہ ڈالی۔ ارے سید سجاد، جناب زینب تڑپ گئی اور مستقل مولا حسین کے دانتوں سے چھڑی سے بے ادبی کرتا رہا۔ بس عزادارو، میں نے زحمت تمام کر دی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس 2 منٹ میں آپ کے سامنے مولا کا تابوت آنے والا ہے، اس تابوت کہ آپ استقبال دل کھول کے کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے کہ 4 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں اٹھانے کے وقت، جنہیں غسل دیتے وقت غسل دینے والے چیخ چیخ کے روئے ہیں۔ عزادارو، پہلا تاریخ کا جنازہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، جب علی غسل دے رہے تھے
تو چیخ کے روئے فضال کا آقا کیا ہوا؟ ارے سیدہ نے مجھ سے چھپایا بس لیا شکستہ تھی۔ دوسرا جنازہ ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کا، جب غسل دیا جا رہا تھا تو ہتھکڑی بیڑی زنجیر میں جکڑے ہوئے تو ان کے فرزند نے چیخ کے گریہ کیا تھا۔ اور تیسرا جنازہ شام کے زندان میں جب جناب زینب جناب سکینہ کو غسل دے رہی تھی تو سید سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد مجھے بتاؤ کرتا اتار کے غسل دے یا کرتے کے ساتھ غسل دے دے؟ کہا پھوپھی اماں ارے کرتے کے ساتھ غسل دیجئے ورنہ جسم سے تازہ خون جاری ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ چوتھا جنازہ سنیں گے عزادارو، ارے 37 سال کے بعد یا 35 سال 40 سال کے بعد جب امام باقر علیہ السلام جنازے کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھے تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ آفتابہ چھوٹ گیا۔ چیخ کے روئے، لوگوں نے سوال کیا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ ارے کہا میرے بابا کے پشت پہ ابھی بھی زنجیر اور دروں کے نشان باقی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ آخری وقت سید سجاد کا، آپ نے وصیت کرنی شروع کر دی۔ کہا اے بیٹا باقر میرے شیعوں سے کہنا مجلس برقرار رکھیں، رونے میں کمی نہ کریں۔ ہمارا جنازہ اٹھ جائے نا تو میرے بابا پہ رونا نہ چھوڑے، ویسے ہی روتے رہے۔ وصیت کی میرے مولا نے۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا اے بیٹا سید سجاد، اے میرا بیٹا امام باقر ارے کربلا میں تم کتنے سال کے تھے؟ کہا آقا اے بابا میں 2 سال کا تھا یا 3 سال کا تھا۔ کہا تمہیں کربلا کا کچھ واقعہ یاد ہے؟ کہا ہاں بابا مجھے یاد ہے۔ کہا کیا یاد ہے؟ کہا میں نے دادا حسین کو دیکھا للے مجاہد اصغر کے لاشے کو لاتے ہوئے، اکبر کے لاشے کو لاتے ہوئے، عباس کے بازوؤں کو لاتے ہوئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دنیا سے کوچ کیا، الا للہ و الا الیہ راجعون، الا للہ و الا الیہ راجعون۔ کہا اے بیٹا سید سجاد ہمیں اے بیٹا باقر یاد رکھنا، میرے جنازے میں اطلاع اہتمام نہ کرنا، اس لیے کہ میرے بابا کا جنازہ بڑی غربت میں دفن ہوا۔ سبحان الذی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا، نہ جانے بیڑیاں کبھی تک کھلیں گی، چلے گا اور یہ بیمار کتنا، نہ جانے بیڑیاں کبھی تک کھلیں گی، سفر میں راستے کرتے ہیں گریا، نہ جانے بیڑیاں کبھی تک کھلیں گی، سفر میں راستے
کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی بندھے ہیں ہاتھ اور پیروں میں چھالے ہے ایسا کون جو آ کر سنبھالے ابھی میلوں سفر چلنا پڑے گا نہ جانے بیڑیاں کبھی تک کھلیں گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی چلا ہوں چلتے چلتے رکی گیا ہوں کہیں غشیا گیا تو گر پڑا ہوں نہ جانے ختم ہوگا کب یہ رستا نہ جانے بیڑیاں کبھی تک کھلیں گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے کب تک کھلیں گی گلے میں طوق اور لنگر کمر میں ملے ہیں پتھروں سے زخم سر میں دکھائے گا مقدر کب مدینہ نہ جانے کب تک کھلیں گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے کب تک کھلیں گی حرم کی بیردائی کا علم ہے یہی سب سے بڑا اسی پر ستم ہے تماشا دیکھنے آئی ہے دنیا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی یہ قیدی اور کبھی تک بوجھ اٹھائے فقط بیٹھا ہوا ہے سر جھکائے نہ جانے کب تلک زندہ کھلے گا نہ جانے تک کھلے گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے کبھی تک کھلے گی کبھی پانی کو ساتھی ہے دنیا کہیں پر آگی برساتی
سبھی نے حوصلہ دل کا نکالا نہ جانے بیڑیاں کبھی تب کھلیں گی سفر میں راستے کرتے بیڑیاں کبھی اسیری دھوپ اس پر تب کی شدت قیامت دئی قیامت دئی قیامت اسی سے دو قدم چلنا ہے مشکل نہ جانے بیڑیاں کبھی تک کھل